السلام علیکم سامعین محترم، یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو بہت سی اسلامی کتب سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر نمونہ کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ فہرست مکمل ہو چکی، اب مقدمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغت میں تفسیر کا معنی ہے چہرے سے نقاب ہٹانا۔ تو کیا قرآن پر جو نور، کلام مبین اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے حق تعالیٰ کی واضح گفتگو ہے، کوئی پردہ اور نقاب پڑا ہوا ہے جسے ہم مٹانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے چہرے پر تو کوئی نقاب نہیں، یہ تو ہم ہیں جن کے چہرے پر سے نقاب ہٹانا چاہیے، اور ہماری عقل اور ہوش کی نگاہ سے پردہ اٹھنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کے مفاہیم کو سمجھ سکیں اور اس کی روح کا ادراک کر سکیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کا صرف ایک چہرہ نہیں، اس کا وہ چہرہ جو سب کے لیے کھلا ہے، نور مبین ہے اور ہدایت خلق کی رمز ہے اور عمومی چہرہ ہے۔ رہا اس کا دوسرا پہلو، تو اس کا ایک چہرہ بلکہ کئی چہرے اور ہیں جو صرف غور و فکر کرنے والوں، حق کے پیاسوں، راستے کے متلاشیوں اور زیادہ علم کے طلبگاروں پر آشکار ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک کو اس کے اپنے ظرف، خلوص اور کوشش سے حصہ ملتا ہے۔ ان چہروں کو احادیث کی زبان میں بدون قرآن کہتے ہیں۔ چونکہ ہر شخص ان کی تجلی نہیں دیکھ پاتا، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہر آنکھ انہیں نہیں دیکھ پاتی، لہٰذا تفسیر آنکھوں کو توانائی دیتی ہے اور پردوں کو ہٹاتی ہے اور ہمارے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا کرتی ہے جتنا کہ ہمارے لیے ممکن ہے۔ قرآن کے کئی چہرے ایسے ہیں جن سے زمانہ گزرنے اور انسانی لیاقت و استعداد میں اضافے اور مالیدگی سے پردہ اٹھتا ہے۔ مکتب علی کے ہونہار شاگرد ابن عباس اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، القرآن یفسرہ الزمان، زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر ایک مشہور حدیث ہے، القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے اور اس کی آیات ایک دوسرے کے چہرے سے پردہ ہٹاتی ہیں۔ قرآن کا نور اور کلام مبین ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ یہ ایک اکیلا ہے، اس طرح کے دوسرے سے پیوستہ بھی ہیں اور ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا، اور یہ سارے کا سارا نور اور کلام مبین ہے، اگرچہ اس کی بعض آیات کچھ دیگر آیات کے چہرے سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ یہ کوشش کب شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی؟ اس میں شک نہیں کہ قرآن کی تفسیر اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے حضرت کے پاکیزہ دل پر اس کی اولین آیات کے نازل ہونے سے شروع ہوئی، اور پھر اس کے علم کے بزرگ اور عظیم لوگ اپنی سندوں کا سلسلہ پیغمبر کے شہر علم کے در تک لے جاتے ہیں۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں اب تک سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں جو مختلف زبانوں میں اور مختلف طروز کی ہیں، بعض ادبی ہیں اور بعض فلسفی، کچھ کی نوعیت اخلاقی ہے، کچھ احادیث کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں، بعض تاریخ کے حوالے سے رقم کی گئی ہیں اور بعض علوم جدیدہ کی اساس پر لکھی گئی ہیں۔ اس طرح ہر کسی نے قرآن کو ان کے علوم کے زاویے سے دیکھا ہے جن میں وہ خود تھیں۔ پھولوں سے لدے ہوئے اس باغ سے کسی نے دل انگیز اور شاعرانہ مناظر حاصل کیے، کسی نے علوم طبعی کے استاد کی طرح برگ گل، پھول، شاخوں اور جڑوں کے اصول تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے غذائی مواد سے استفادہ کیا ہے اور کسی نے دواؤں کے خواص سے، کسی نے اسرار آفرینش سے یہ سب شگوفے اور رنگا رنگ گل لیے ہیں، اور کوئی اس فکر میں ہے کہ کون سے گل سے بہترین عطر کشید کرے۔ اسی طرح کوئی ایسا بھی ہے جس نے فقط شہد کی مکھی کی طرح شہد گل چوسنے اور اس سے انگبی حاصل کرنے کی جستجو کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ
راہ تفسیر کے راہیوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک مخصوص آئینہ تھا جس سے انہوں نے قرآن کی ان زیبائیوں اور اسرار کو منعکس کیا، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ سب چیزیں باوجود یہ کہ قرآن کی تفسیریں ہیں، ان میں سے کوئی بھی قرآن کی تفسیر نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک قرآن کے ایک رخ سے پردہ ہٹاتی ہے، نہ کہ تمام چہروں سے، اور اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو پھر بھی وہ قرآن کے چند چہروں کی نقاب کشائی ہوگی، نہ کہ تمام چہروں کی۔ قرآن حق تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے لامتناہی علم کی وجہ سے، اور اس کا کلام اس کے علم کا رنگ ہے اور اس کا علم اس کی ذات کا رنگ رکھتا ہے، یہ سب لامتناہی ہے۔ اس بنا پر یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ نوع انسانی قرآن کے تمام چہروں کو دیکھ لے، کیونکہ دریا کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری فکر و نظر کا ظرف جس قدر وسیع ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہم سے بحر بے کراں کو اپنے اندر سما سکیں گے۔ اس لیے تمام علماء و دانشوروں کا فرض ہے کہ وہ کسی زمانے میں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائیں، قرآن مجید کے زیادہ سے زیادہ حقائق کے انکشاف کے لیے اپنی پے در پے مخلصانہ کوشش جاری اور ساری رکھیں۔ گزشتہ علماء پر خداوند عالم کی رحمتیں ان کی ارواح پاک پر ہوتی رہیں کہ ارشادات سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اب انہی پر قناعت نہ کریں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحصی عجائبہ ولا تبلی عرائبہ، قرآن کی خوبیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور اس کی عجیب و غریب نئی باتیں کبھی پرانی نہ ہوں گی۔ ایک خطرناک غلطی۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں یہ روش بہت زیادہ خطرناک ہے کہ انسان مکتب قرآن میں شاگردی اختیار کرنے کی بجائے اس عظیم آسمانی کتاب کے مقابلے میں استاد بن بیٹھے، یعنی قرآن سے استفادہ کرنے کی بجائے اس پر اپنے افکار کا بوجھ ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے ماحول، تخصیصی علم، مخصوص مذہب اور اپنی ذاتی رائے کو قرآن کے نام پر قرآن کی صورت میں پیش کرنے لگے، اور یوں قرآن ہمارا امام، پیشوا، رہبر، قاضی اور فیصلہ کرنے والا نہ رہے، بلکہ الٹا وہ ہمارے اپنے نظریات کی مسند نشینی اور ہمارے اپنے افکار و نظریات کی جلوہ نمائی کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کی تفسیر کا یہ طریقہ، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں قرآن کے ذریعے اپنے افکار کی تفسیر کا یہ ڈھنگ، اگرچہ ایک گروہ میں رائج ہے جو کچھ بھی ہے، اور ایک دردناک مصیبت ہے جس کا نتیجہ راہ حق کی طرف ہدایت کے حصول کی بجائے صراط مستقیم سے دوری اور غلطیوں اور شبہات کو پختہ کرنے والی بات ہے۔ قرآن سے اس طرح فائدہ اٹھانا تفسیر نہیں بلکہ تحمیل ہے، اس سے فیصلہ لینا نہیں بلکہ اس کے اوپر حکم چلاتا ہے۔ یہ ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ہے۔ اس طرح تو ہر چیز دگرگوں ہو جاتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس تفسیر میں ہم انشاءاللہ یہ روش نہ اختیار کریں اور واقعاً قرآن کے سامنے دل و جان سے زانوئے تلمذیہ کریں اور بس۔ تقاضے اور احتیاج۔ ہر زمانے کی کچھ خصوصیات، ضرورتیں اور تقاضے ہوتے ہیں جو زمانے کی بدلتی ہوئی کیفیت، تازہ مسائل اور منشا و شہود پر آنے والے نئی معنی و مفہوم سے ابھرتے ہیں۔ اسی طرح ہر دور کی کچھ اپنی مشکلات اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور یہ سب معاشرتی اور تہذیبی اور تمدنی تبدیلیوں کا لازمہ ہوتی ہیں۔ کامیاب افراد اور صاحبان توفیق وہ ہیں جو ان ضروریات اور تقاضوں کو سمجھ سکیں جنہیں عصری مسائل کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ان مسائل کے ادراک سے عاری ہیں یا ادراک تو رکھتے ہیں لیکن وہ خود کسی دوسرے ماحول اور زمانے کی پیداوار ہیں جس میں یہ مسائل نہ تھے، اس لیے وہ سرد مہری اور لاپرواہی سے ان مسائل کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ وہ ان مسائل کو بیکار کاغذوں کی طرح ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پے در پے شکستوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسے افراد ہمیشہ زمانے کی وضع و کیفیت کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، زمین و آسمان کو برا کہتے ہیں، اور گزرتے ہوئے سنہرے خواب اور خیال کے زمانے کی یاد میں غمزدہ، افسردہ اور پر حسرت رہتے ہیں۔
اور آخر کار معاشرے سے دوری اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ زمانے کے تقاضوں اور مشکلات کو سمجھ نہیں پاتے، وہ ایسا چاہتے ہی نہیں۔ ایسے لوگ ایک تاریکی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور چونکہ حوادث کے اسباب اور ان کی نتائج کی تشخیص نہیں کر پاتے، اس لیے ان کے مقابلے میں گھبرائے ہوئے وحشت زدہ رہتے ہیں اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو چونکہ تاریکی محو گردش ہوتے ہیں، اس لیے ہر قدم پر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور کیا خوب کہا ہے یہ سچے پیشوا نے، جو شخص اپنے زمانے کے حالات و کوائف سے آگاہ ہے وہ اشتباہات اور غلطیوں سے بچا رہتا ہے۔ ہر زمانے کے علماء اور دانشور یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کا فرض یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ ان مسائل، تقاضوں، احتیاجات اور روحانی کمزوری، اجتماعی نقاط کا ادراک کریں اور انہیں صحیح شکل و صورت میں پر کریں، اور تاکہ دوسرے امور سے پر نہ ہو جائیں، کیونکہ ہماری زندگی کے محیط و ماحول میں خلا ممکن نہیں ہے۔ مایوس اور منفی فکر حضرات کے گمان کے برخلاف جن مسائل کو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق واضح طور پر معلوم کیا ہے اور سمجھا ہے، ان میں سے ایک نسل نو کی مفاہیم اسلام اور مسائل دینی جاننے کی پیاس ہے، بلکہ یہ پیاس فقط سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں چکھنے، چھونے اور آخر کار ان پر عمل کرنے کی ہے۔ ان مسائل نے نسل نو کی روح اور وجود کو بے قرار کر رکھا ہے، لیکن یہ فطری امر ہے کہ یہ سب استفہام کی صورت میں ہے۔ ان خواہشات اور تقاضوں کا جواب دینے کے لیے پہلا قدم میراث علمی اور اسلامی تہذیب و تمدن کو عصر حاضر کی زبان میں ڈھالنا اور مفاہیم کو موجودہ دور کی زبان میں موجودہ نسل کی روح، جان اور عقل میں منتقل کرنا ہے۔ اور دوسرا قدم یہ ہے کہ اس زمانے کی مخصوص ضرورتوں اور تقاضوں کو اسلام کے اصول سے استنباط کر کے پورا کیا جائے۔ کس تفسیر کا مطالعہ کرنا بہتر ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو بار بار مختلف طبقوں، خصوصاً نوجوان طبقے کی طرف سے ہمیں کیا گیا ہے۔ یہ وہ ہیں جو خلوص سے ملی ہوئی پیاس کے ساتھ قرآن کے صاف اور شفاف چشمے کے جویا ہیں اور اس محفوظ آسمانی وحی سے سیراب ہونا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سب کے سوال میں یہ جملہ پوشیدہ ہے کہ ہمیں ایسی تفسیر چاہیے جو تقلید کے حوالے سے نہیں بلکہ تحقیق کے حوالے سے عظمت قرآن سے روشناس کرا سکے اور دور حاضر میں ہماری ضرورتوں، دکھوں اور مشکلوں میں رہنمائی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے مفید بھی ہو اور اس میں پیچیدہ علمی اصطلاحات اس کی صاف اور شفاف راہوں اور شاہراہوں میں ناہمواریاں پیدا نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ فارسی زبان میں آج ہمارے پاس کئی ایک تفاسیر موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تفاسیر ہیں جو ہمارے قدماء بزرگوں کی میراث ہیں یا بعد میں عصر حاضر کے علماء نے انہیں تحریر کیا ہے۔ کچھ ایسی ہیں جو چند صدیاں پہلے لکھی گئی تھیں اور ان کی مخصوص نثر علماء و ادباء سے مخصوص ہے۔ موجودہ تفاسیر میں بعض اس سطح پر ہیں کہ صرف خواص کے طبقے کا حصہ اور دیگر طبقات ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور بعض قرآن کے خاص گوشوں کو بیان کرتی ہیں۔ ان کی مثال ایک گلدستے کی سی ہے جسے کسی تر و تازہ باغ سے چنا گیا ہو، جس میں باغ کی نشانیاں تو ہوں لیکن باغ نہیں ہے۔ اس طرح اس کے بار بار اس سوال کا کوئی ایسا جواب نہ مل سکا یا بہت کم ملا کہ جو قانع ہو، وجدان کو مطمئن کرے اور پیاسے متلاشی کو تشنگی روح کو سیراب کرے۔ اس پر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سوال کا جواب عمل سے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس کا صرف زبانی جواب نہیں مل سکتا، لیکن مشکلات اور روح افزوں مشاغل کیے ہوتے ہیں۔ اس طرف توجہ کرتے ہوئے قرآن ایک ایسا بے کراں سمندر ہے جس میں آسانی سے اور ساز و سامان تیاری، دقت اور کافی غور و فکر کے بعد داخل نہیں ہوا جا سکتا۔